نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کے حسن کے بارے میں کہ نماز خوبصورت کیسے ہوتی ہے۔ نماز کا اجر نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ 1/10 اونلی، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی نماز سب ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس کی خوبصورتی اور اس کے ادائیگی کے طریقے کے اعتبار سے۔ اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کرتا رہے کہ نماز کی کوالٹی کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا، اے فلاں، تم نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے؟ یعنی یہ نماز کس کے لیے؟ ہمارے اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان ہو۔ ہمارا نماز پڑھنا کسی پر احسان نہیں، یہ دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ وضو کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ ہمارے اندر ایک سکون بھی آتا ہے۔ صفائی کی کیفیت اور گندگی کی کیفیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ فوکس جو ہے آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اتنی تیز زندگی ہے کہ کسی چیز پہ کسی کا فوکس نہیں ہوتا، ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے، بہت سے کام ایک وقت میں شروع کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کسی ایک چیز میں بھی پوری کوالٹی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد ہم جو کچھ اس میں تسبیحات پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ دعائیں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں، ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح رکوع کرنا، فزیکلی ہماری ساری ہڈیوں کا اسٹریچ ہونا، پھر اپنی جگہ پر آنا، یہ ایکسرسائز کس کو فائدہ دیتی؟ ہمیں فائدہ دیتی۔ 5 وقت کی پابندی کس کو فائدہ دیتی؟ ٹائم مینجمنٹ ہمیں فائدہ دیتی۔ تو نماز کے جس بھی پہلو پر آپ غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، دراصل ہمیں اپنے کو ہی فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے جو جتنی اچھی نماز پڑھے گا اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اجر کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کا اجر بھی اسی کے حساب سے ہے جتنا نماز کے اندر حسن ہے۔ نمازی رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اچھی نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا اور کہا، اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ یعنی نماز in other words is like whispering۔ تو جب آپ کسی سے whisper کر رہے ہوتے ہیں تو جس سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی whisper ہوتی ہے۔ بچے سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ بچوں والا ہوتا ہے۔ کسی اپنے پسندیدہ انسان سے whisper کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے whisper کرتے ہوئے محبت بھی ہونی چاہیے اور ادب بھی ہونا چاہیے اور توجہ بھی ہونی چاہیے۔ نماز میں اطمینان ایک ایسا رکن ہے جس کی طرف اب لوگ توجہ نہیں کرتے۔ یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا، کام ڈاؤن، ریلیکس ہو کر، سکون سے، تسلی سے۔ اگر آج کل ہم مسلمانوں کی نماز میں غور کریں تو دیکھیں گے کہ سارے ہی ارکان اس کے بجا لاتے ہیں
لیکن ان میں ایک رکن اطمینان والا نہیں ہوتا، خشوع و خضوع والا نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. یعنی باوجود اس کے کہ سارے ارکان موجود ہیں لیکن اطمینان نہیں تو نماز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اطمینان اختیار کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، باب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد اطمینان کرنا، یعنی اطمینان سے کھڑے ہونا. ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا. ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا. ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ بیان کرتے تھے. چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے شاید آپ سجدے میں جانا بھول گئے. اور اب آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو پورے سیدھے بھی نہیں کھڑے ہوتے، ٹکنا تو اپنی جگہ، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں پڑ جاتے. تو یہ طریقہ جو ہے نماز کا یہ درست نہیں. نماز کے ہر رکن میں اطمینان کا وجوب ہے، یعنی کوئی بھی رکن ایسا نہیں جس میں اطمینان نہ ہو. اور اس کے لیے صحیح بخاری کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے. اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. واپس جاؤ کہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا اس نے رکوع نہیں کیا تھا یا سجدہ نہیں کیا تھا یا قیام نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا. وہ لوٹ گیا، اس نے ویسی نماز پڑھی جس سے پہلے پڑھی تھی. پھر آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا. پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے. تو آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو. آپ دیکھیے کیا سکھا رہے ہیں آپ، کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اس طرح کرو. تو کیا مسنگ تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اطمینان مسنگ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ اپنی نماز کو لوٹاؤ کیونکہ اس نے اطمینان میں خلل ڈالا تھا، تو اس سے واضح ہوا کہ اطمینان رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطمینان اختیار نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. سنن النسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اطمینان کے بغیر نماز پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا. حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو انہوں نے کہا تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی. اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یعنی ملت کے علاوہ ہی مرتے. پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. یعنی اصل چیز یہ نہیں کہ آپ بہت لمبی قرات کر رہے ہیں. جیسے بعض اوقات رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح میں ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب رکوع سجدوں کی باری آتی ہے تو جلدی جلدی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اب جو نمازیں پہلے ہو گئی ایسے ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو یہ کسی سے سوال کیا گیا عالم سے کہ ایسی سابقہ نمازوں کی قضا کے بارے میں کیا حکم ہے جن میں جہالت کی وجہ سے اطمینان کے رکن کو ترک کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے ایسے ہی کرتے رہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نماز کو بگاڑنے والا شخص ناواقف تھا. کون سا بگاڑنے والا؟ یہ اوپر جس کی کہانی آئی ہے. تو جب اسے اطمینان کے واجب ہونے کا علم ہو جائے
تو اسی وقت سے اس کے لیے اطمینان واجب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص نماز کو جس نے بگاڑا تھا پھر نہیں پتا تھا، تو کب سے اس کا پھر حساب شروع ہوگا؟ جب سے پتا چل گیا. تو لا علمی کی بنا پر اطمینان اس پہ واجب نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس شخص کو اسی وقت کی نماز میں اطمینان کا حکم دیا، اور یہ نہیں کہا کہ پچھلی اب ساری نمازیں پڑھو. شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے یہ جملہ نہ بولا. ہم عام طور پہ کہتے ہیں آپ ذرا بیٹھے، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی، ذرا سا رکو میں جلدی سے پڑھ کے آئی، پھر کٹھے چلیں گے. اطمینان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خشوع سے نماز پڑھنے کے تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن خشوع آ ہی نہیں سکتا جب تک اطمینان نہ ہو. یعنی اصل میں یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ نمازیں دہرائے؟ اس پہ فوکس رکھیے کہ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اب ان کو ریپیٹ تو نہیں کرنا، لیکن آئندہ سے پھر بچنا ہے اس سے. نماز اور خشوع. خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دل عاجزی اور انکساری کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو. یعنی خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی ہے لیکن زیادہ اندر سے، باطن سے، کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. خشوع کامیابی کی ضمانت ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پائی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے خشوع. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے. تو دلوں کا جھکنا، دلوں کا راغب ہونا اللہ کی طرف، دلوں کا مائل ہونا، یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. سنن النسائی کی روایت ہے من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. 2 رکعت بھی ایسی پڑھ لی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم آج تک 2 رکعت بھی ایسی نہ پڑھ پائے ہوں کہ جس میں 100% چہرہ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اس کو اپنا گول بنانا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے. خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اسے بخش دے گا، چاہے تو عذاب دے گا. کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کیسے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، جنتی ہے. ہمیں کیا پتا اس کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہم تو ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کوئی بھی. پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی انسان کس کس مرحلے سے گزرے گا، جان کنی سے لے کر قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ اور پھر جنت تک پہنچنے کا ایک مرحلہ تو نہیں ہے نا، کتنے ہی سٹاپس ہیں راستے میں. تو اس لیے بے فکر نہیں ہو سکتے آپ. اسی لیے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے فرائض پورے کرنے کے باوجود مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، کوشش نہ چھوڑ دیں، اگلے درجے پہ جانے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کے دل ڈرتے رہیں. دیکھیں اپنی عبادت کے بعد جس کا دل ڈرے گا نا وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر وہ کیا کہے گا پتہ نہیں کس درجے کی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اس کو ہمیشہ فکر رہے گی اور وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا گو رہے گا. کیوں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ کس کے لیے دعا ہے؟ حاجی کے لیے، حج پہ جانے والے کے لیے. اور ہم تو آج کر کے سمجھتے ہیں کہ بخشے بخشائے گئے، بس
سب معاملے صاف ہو گئے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیشہ اچھے کی کوشش میں لگے رہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. تو کوشش شرط ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کام کا طریقہ بھی سکھا دے گا. خشوع کا سب سے پہلے اٹھنا. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے. وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا، ایک بھی ایسا نظر نہ آئے گا کہ جس کے اندر خشوع ہو. خشوع نہ کرنے والوں کی مذمت آئی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے. یعنی نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر عاجزی ہو وہ نماز کی طرف لپک جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کا وقت کب آئے گا، ان کو اس سے راحت ملتی ہے، ان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ان کا فرض ادا ہوتا ہے. خشوع کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ انسان کے نماز میں حائل ہوتا ہے. عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی پڑھتے پڑھتے مجھے بھول ہی جاتا ہے آگے کیا ہے، اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. کہتے ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. بائیں جانب 3 مرتبہ ڈرائی سپٹنگ، ایسے کر کے اعوذ باللہ پڑھ کر. ویسے تو یہ جو استفتاح کی دعائیں آپ کو سکھائی گئی تھی نا، ان میں سے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بذات خود یہ ایسی دعاؤں میں سے کہ جو شیطان کو بھگانے والی ہے. تو اگر استفتاح میں یہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. شیطان کا وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر نماز میں سے خشوع ختم کروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آذان کی آواز نہ سن سکے. شیطان آواز ہی نہیں سننا چاہتا، لہذا اپنے جسم سے آواز نکالتا ہے. جب آذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور کہتا ہے یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو. یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا انہیں یاد دلاتا ہے، حتیٰ کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی. یعنی بھولی باتیں یاد کراتا ہے اور جو یاد رکھنے کی اس کو بھلوا دیتا ہے. استاد، اس میں جو بات کی گئی کہ خشوع کا سب سے پہلے اٹھنا، تو یہ صرف نماز کے متعلق ہے یا پھر نمازی کے متعلق ہے؟ اور ویسے بھی یہ کہ ہیوملٹی ہے نا، یعنی ہمبلنس ہے. خشوع کیا ہے دراصل؟ ہمبل ہونا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہمبل ہونا. اب جو بندہ اللہ کے آگے ہمبل نہیں ہوتا وہ بندوں کی کیا پرواہ کرے گا؟ کل کی بات ہے، نماز میں واقعی اتنا آرام سے جب تلاوت کرتے رہتے ہیں، جب عام سورے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایک دم سے بھول گیا، میرے سمجھ ہی نہیں آئی. پھر میں نے آپ نے جیسے بتایا ایسا کرنے پھر یاد آ گیا واقعی. یعنی بعض اوقات وہ سورت بھول جاتی جو 100 دفعہ کم از کم زندگی میں آپ نے پڑھی ہوگی اور کبھی نہ بھولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کی یہاں شکر گزاری کا فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمن سے ہمیں اویئر کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں بہکائے گا، اور پھر ٹول بھی دے دیا کہ اب اس طریقے سے اس سے بھگانا ہے. اگر ہمیں ایسے ہی اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا ہوتا اللہ نے کہ بس اب تم خود ہی نمٹو، جیسے کہ ہم باقی چیزوں سے نمٹتے رہتے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، لیکن اس کو بھگانے کا طریقہ بتایا تو ہمیں بہت ہی اس کی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی.